It's very honor for the Department of Botany to have with us today the Honorable Professor Engineer Waris Jalal, Registrar, Mirpur University of Science and Technology, Mirpur. Now I would like to invite Professor Engineer Waris Jalal, Registrar Mars, to please come up on the stage and share a few words about this seminar. Sir, please. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Thank you. Chairperson, Department of Botany, Dr. Mohammad Ishtaq Sahab, EPS سے جناب ادریس صاحب, ڈائریکٹر اور محمد آصف صاحب, اور پرٹیکولرلی ہمارے آج کے جو پریزنٹر تھے پونچھ سے ہیں ڈاکٹر محسن ظفر صاحب, گریٹفل وی آر ہیئر, اور اے جے کے یونیورسٹی سے ہیں جناب ڈاکٹر ہمایوں شاہین صاحب, اور ہماری اپنی یونیورسٹی سے جناب رضوان اللہ صاحب, اور پرٹیکولرلی ای پی اے کے ڈائریکٹر جو ہیں ان کو میں نے سنا, عباسی صاحب کو, شفیق عباسی صاحب, بڑی ٹیکنیکل اور بڑی زبردست ان کی پریزنٹیشن تھی, بڑی سارا. اور ہمارے جو ٹیچرز ہیں تینوں یونیورسٹیز کے, ماشاء اللہ مور ٹیکنیکل, اور رضوان اللہ صاحب نے تو بہت چھوٹی چھوٹی جزیات جو آپ سب ایکسرسائز کر سکتے ہیں ایٹ اینی ٹائم ایون ان دس روم, وہ بھی انہوں نے وہ جو ہے وہ ڈسکس کی ہیں. آصف صاحب نے جو ہے پرٹیکولرلی یہ اچھا لگا مجھے کہ ڈائریکٹر اور ایک کا کام ہے ہی یہ ہے کہ وہ پریکٹیکل اسپیکٹس کے اوپر نظر رکھے اور اس کی کمرشلائزیشن کے اوپر نظر رکھے اور ٹولز کے اوپر بات کرے کہ وہ ٹولز کیسے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. میں ٹیکنیکل بات نہیں کروں گا, البتہ میں نے جو سارا سنا آج کا سیشن اس کو چونکہ ریپ اپ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ آج ہم نے کیا لرن کیا اور ہم کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. پہلے تو میں کچھ باتیں میں نے نوٹ کی ہیں, تو تھینک یو. میں پریزنٹر کا بہت مشکور ہوں جی, بڑی اچھی پریزنٹیشن ہے. آئی ہیو لرن ٹو. ایون میں الیکٹریکل انجینئر ہوں, لیکن انوائرمنٹل انجینئرنگ بھی ایک سبجیکٹ ہے جس کو میں اکثر اسٹڈی کرتا رہتا ہوں. سو اے بٹ کنسرن دا انٹرفیس از دیئر. چونکہ اسٹوڈنٹ ہیں, یونیورسٹی ہے, ٹیچر ہیں اور انوائرمنٹ, یہ ان تینوں جو ہمارے جو پہلو ہیں یہ بڑے زبردست, اور یہ سیمینار جو ہے یہ نیڈ آف دا آر. ایک بات جو یاد رکھنی آپ سب نے ہمیشہ, وہ یہ ہے اویئرنیس, contribution, this never knows its bounds. It's always a continuous process, and this continuous process is sustainable to the younger generations and the generations to come. اس لیے یہ گھبرانا نہیں ہے کہ ہمارے ارد گرد کتنے مضبوط لوگ ہیں, کتنے مضبوط ملک ہیں, کتنے آگے چلے گئے ہیں, لیکن اس بات کے اوپر گھبرانے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہم کیسے یوزفل کنٹریبیوٹر بن سکتے ہیں. یہ اصل مقصد ہے. کالج اور یونیورسٹیز کا فرق یہ ہوتا ہے کہ کالج صرف ٹیچنگ کے لیے ہوتے ہیں, یونیورسٹیز ٹیچنگ پلس ریسرچ کے لیے ہوتی ہے, اور یونیورسٹیز میں ایک ونگ موجود ہوتا ہے جو اس ریسرچ کو کمرشلائز کرتا ہے, جس کو ہیڈ آصف صاحب کرتے ہیں. سو ہی واز ویری مچ پرفیکٹ دیئر ان ہز اسٹینس اینڈ ڈسکشن. اب آ جائیں, آپ نے سب سنا انوائرمنٹ ہے, خطرات ہیں, ہم پریشان ہیں کتنی. آپ دیکھیں نا چائنا میں اچانک یہ کرونا وائرس آیا تو اب پوری دنیا الرٹ ہو گئی, فلائٹیں بند, چائنا کے اندر پریشانی. لیکن آپ نے دیکھا کہ جنہوں نے اپنا ہوم ورک کیا ہوتا ہے وہ پریشان نہیں ہوتے. انہوں نے 10 دن میں 2,000 بیڈ کے اسپتال بنا کے کھڑے کر دیے. انہوں نے ڈاکٹرز کو اکٹھا کر لیا. لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ کے کہا کہ جی ہاں میں اس کے اگینسٹ کھڑا ہو سکتا ہوں. یعنی انہوں نے ایک ایسی قوم تیار کر لی ہے اور ایسی جنریشن ہے کہ اپنے گھروں کو زبردستی چھوڑ کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے اسی ایریا میں جا کے کام کرنا ہے جہاں یہ ہے. وی ول فائٹ. یہ کنسیپٹ ہے اپنے آپ کو گرو کرنے کا, آگے بڑھنے کا, قوموں کو آگے لے جانے کا, اداروں کے پنپنے کا. یہی ہے اصل میں, اور یہ دے دیا گیا ہے. ہمارے ہاں اس کا فقدان ہے. اس طرف آنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے کرتے ہیں. ایک تو یہ یاد رکھیں کہ آج کے اس سیمینار کے حوالے سے جو پہلا جو سب سے فور موسٹ جو میرے ذہن میں ہوتا ہے, جس کو میں خود فالو کیا اور کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ فالو دا ارتھ کوڈ. کہ ارتھ کوڈ جو ہے اس کو فالو کریں. ارتھ کوڈ جو ہے نا, یہ ارتھ سمٹس جو ہوتے رہے ہیں
اور پرٹیکولرلی جو ریو ڈی جنیرو میں برازیل کا جو سٹی ہے وہاں جو ارتھ سمٹ ہوا تھا اس میں باقاعدہ ارتھ کوڈ جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ اس کے اوپر پوری دنیا کے اندر ہر دور میں اس کی اویئرنیس اس کی انکلکیشن جنریشنز کے اندر کرنے کے لیے ملک این جی اوز آرگنائزیشنز اور ایون گھر کے اوپر جو ہے اہتمام کیا جائے گا کہ جو بچہ گرو کرے وہ اس کوڈ کے ساتھ گرو کرے. میں کہتا ہوں کہ ہم کہیں بھول گئے ہیں, اس ارتھ کوڈ کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ چاہوں گا کہ آج میرے یہ اسٹوڈنٹ جو یونیورسٹی کے ہیں اور جتنے ٹیچر ہیں اس ارتھ کوڈ کو ایک بار پھر اس کو ریڈ کریں. چونکہ آج ٹائم کم ہے, جمعہ ہے, مجھے پتہ ہے کہ میں نے اور 3-4 منٹ لینا چاہتا ہوں اور اس کے بعد جمعہ جانا ہے. میں نہیں ڈسکس کر سکوں گا, ورنہ میرے ذہن میں تھا کہ میں ساری باتیں آج وہ کم از کم کرتا جن کے ساتھ ہمیں رہنے کی ضرورت ہے, جو ہم انڈیویجولی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. دوسرا اس میں ایک یہ چیز ہے جو ہے نا کہ کنسیپٹ ہے کہ ریفارسٹیشن ہے, بلاک فارسٹیشن ہے. ریفارسٹیشنز کنٹریز کے لیے, آرگنائزیشنز کے لیے اور جو ڈفرینٹ جو اسپیکٹس ہوتے ہیں سوسائٹی کے چنکس ان کے لیے, لیکن بلاک فارسٹیشن انڈیویجولس کے لیے بھی ہوتا ہے. تو انڈیویجول کنٹریبیوشن جو ہے انوائرمنٹ میں وہ بلاک فارسٹیشن کا کنسیپٹ ہے. یہ آپ ایکسرسائز کریں, بلاک فارسٹیشن کو پڑھیں بھی, اسٹڈی کریں کہ آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں. میں نے یہ اپنے گاؤں میں کیا ہے اور اس کو بڑا کامیابی کے ساتھ میں نے وہ کیا ہے. اور وہ میں نے وہ ریو ڈی جنیرو کو جو ارتھ سمجھ تھا اس کو ایک ذمہ داری کے طور پہ میں نے اس کو لیا اور میں نے 4 کنال کے اوپر ایک بلاک فارسٹیشن کا کنسیپٹ دیا اور وہ اچھا رہا, کامیاب رہا. اور اس کا میں نے دیکھا کہ انوائرمنٹ بھی چینج ہوئی. ایسے ایسے پرندے میں نے دیکھے جو میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے, وہ آنا شروع ہو گئے صبح کے وقت, شام کے وقت, رات کے وقت, اسی طرح کی چیزیں. تو لیکن اس میں ایک کنسیپٹ یہ ضروری ہے کہ ہم صرف لوکل جو اسپیشیز ہیں ان کو زیادہ کریں. ادر اسپیشیز جو انوائرمنٹ کو امپروو کرنے کے بجائے ڈیمیج بھی کر رہی ہیں. ایک تو ارتھ کوڈ, دوسرا انڈیویجول ایفرٹ جو ہے اس کو کولیکٹیو ایفرٹ میں کنورٹ کریں. اور کولیکٹیو ایفرٹ یہی ہے جناب چیئرمین کہ جیسے ای پی اے کے ساتھ مست نے یہ کیا اور آپ سارے ادھر جم کے بیٹھے رہے, ایک بار تالی ضرور بجائیں. میں نے پہلا سیمینار دیکھا ہے جس میں سارے بیٹھے ہیں اور سارے کے سارے بالکل ساتھ بیٹھے ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے. میں نے آج تک میں دیکھیں نا, میری عمر گزر گئی, میں نے 2 چیزوں کو بڑا مشکل پایا. ایک دوسروں کو سننا, ایک جم کر بیٹھنا. یہ دونوں مشکل کام ہیں اور دونوں آپ کر گئے. آپ نے سن بھی لیا اور آپ نے کر بھی لیا. اچھا ایک چیز اور جو تیسری جو میرے ذہن میں میسر تھا وہ یہ تھا کہ ریشنل یوز اینڈ اپروچ. ریشنل یوز اینڈ اپروچ ٹوورڈز دا کیا چیز ہے, ایک تو ریسورسز کی طرف, دوسرا ٹولز کی طرف, تیسرا انوائرمنٹ اور ایشوز کی طرف. یہ ریشنل جو ہے, اور ریشنل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم اکثر چیزوں کو دیکھیں نا, مثلا ایک چیز مل گئی ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یہ میرا, آپ کو ضرورت نہیں ہے آگے کر دیں, آپ کو ضرورت نہیں ہے نہ لیں, آپ استعمال نہیں کرنا چاہتے نہ کریں. ہم تو ایسے ہی کرتے رہتے ہیں. ریشنل یوز یہ بھی ہے کہ پانی کی ٹیپ آپ نے کھولی, آپ برش کرنا چاہتے ہیں, ٹیپ کھلی ہے, آپ نے برش کر رہے ہیں, وہ کھلی ہے, جا رہا ہے پانی, وہ آپ بند کریں. یا اس طرح کے جو انہوں نے کہا کمرشلائز ٹیکنالوجی ڈیولپ کریں, ایسی ہو رہی ہے, پروجیکٹ ہیں ایسے کہ جی آپ جیسے ہی آپ چاہیں وہ ٹیپ جو ہے اس سے پانی ریڈیوس بھی ہو سکتا ہے, وہ وقفے کے ساتھ آ سکتا ہے, وہ خود اس کو ٹائم بھی دیا جا سکتا ہے. میں نے مکہ مکرمہ 3 بار گیا ہوں 3 سالوں میں میں نے تین ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز پانی کے اوپر اپلائی کرتے ہوئے دیکھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر کہیں اس کی ضرورت ہے, ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے. دوسرا اویئرنیس کی بات جو ہے, اویئرنیس پروپیگیشن انڈیویجول بیسس کے اوپر. لیکن کیوں کریں آپ اللہ, میں نے میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ہونی چاہیے ڈسکشن. مثلا اویئرنیس کے لیے کوئی خاص سیمینار کی ضرورت نہیں ہوتی. اویئرنیس ڈسکشن ایٹ ایوری ٹیبل, ڈسکشن ایٹ ایوری ہوم, ڈسکشن ایٹ ایوری چیئر, ڈسکشن ایٹ ایوری ڈور. تو جس طرح کہتے ہیں کہ فائبر ٹو ڈیسک, فائبر ٹو ڈور, فائبر ٹو ورک, تو اسی طرح سے ڈسکشن ایٹ ایوری ٹیبل بنا لیں. آپ انوائرمنٹ کو بنائیں گے, اب ساری دنیا جان جائے گی, آپ خود کاربند ہو جائیں گے. لیکن کاربند ہونے کا طریقہ, ایک بات جو ہے نا وہ عباسی صاحب کی وہ میرے ذہن میں تھا کہ قانون سازی کے جو انہوں نے کہا تھا 2 چیزوں کو انٹرفیس کرنا. میں اگر وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ان کے الفاظ تھے, سائنس اینڈ پالیسی. سائنس اینڈ پالیسی کا جو ہے وہ کنیکٹ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈسکنیکٹ ہے. تو میں نے اس کو انٹرفیس کہا ہے کہ سائنس اور پالیسی انٹرفیس کیا ہے کہ لا میکرز اور کمیونٹی, ان کا انٹرفیس جو ہے. لا میکرز کا کام یہ تو نہیں ہے کہ جی نلکے ٹوٹیاں یہ وہ ادھر دیتے پھرو, یہ نہیں ہے. ہمارے کلچر بن گیا اصل میں, چونکہ ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ اس میں لا میکرز لا نہیں کر رہے,
باقی دنیا میں کہیں کوئی اور نام نہیں دیتے, نہ ایم این اے کہتے ہیں, نہ ایم پی اے کہتے ہیں, نہ جو لیجسلیٹو اسمبلی ممبر کہتے ہیں, بلکہ وہ کیا کہتے ہیں سمپلی, آپ نے کہیں بھی سنا ہوگا, یو این او کو آپ دیکھ لیں, سیمینارز میں دیکھیں کہیں وہ لفظ یوز کرتے ہیں لا میکرس, تاکہ ان کے مائنڈ میں رہے وی آر ناٹ فار ادر ورکس, وی آر ٹو فریم دا لاز, وہ تاکہ یہ ذہن میں رہے. تو میں کہتا ہوں الفاظ بعض اوقات ان کا انتخاب جو ہوتا ہے ان کو بھی ایک رواج دیں, اور میں کہتا ہوں کہ ہمیں بھی چاہیے یہ میں آج اس فورم سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی سارے کمیونٹی پوری لا میکرز کا لفظ استعمال کرے, جتنے ہمارے یہ لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبرز ہیں, منسٹرز ہیں, پاکستان کے اندر ہیں, سارے ہیں, اس لیے تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات آتی رہے, لوگ پوچھتے رہیں, وہ بھی سوچیں کہ ہمیں لا بنانا اور کس کے لیے, انوائرمنٹ اور سب چیزوں کے لیے. آگے جو ایک بات ہے کہ ریسرچ کولیبوریٹو اور کولیبوریٹو ریسرچ, ایک ہوتا ہے انڈیویجول ریسرچ آپ کرتے ہیں, ایک ہوتا ہے کولیبوریٹو ریسرچ. کولیبوریٹو ریسرچ جو ہوتی ہے وہ گروپ چفا بھی ہو سکتی ہے اور جو ہے نا انٹر ڈپارٹمنٹل بھی ہو سکتی ہے. انٹر ڈپارٹمنٹل میں جیسے ای پی اور آپ مسٹ باٹنی ڈپارٹمنٹ جو ہے اس نے یہ کیا ہے, اس کو رواج دیں, اور اس کے علاوہ جو ہے نا انٹر ڈسپلن کی طرف آپ جائیں, تاکہ جیسے انجینئر ہیں وہ بھی اس میں آ جائے, سائنسدان ہیں وہ بھی آ جائے, آرٹس کے لوگ, سوشل جو سائنسز ہیں وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو سکیں. یہ ایک مائنڈ بنائیں. کیوں؟ جب تک آپ کے اندر کوآرڈینیشن اور کولیکٹیو ایفرٹ کا سینس نہیں ڈیولپ ہوتا, کامیاب نہیں ہو سکتی. کوئی قوم کامیاب نہیں ہوتی دیکھی. میں نے دیکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا فوکس کیا تھا, کولیکٹیو ایفرٹ. کہ دین اور اسلام کا بھی سب سے بڑا ٹول یہ ہے کہ جی کوئی اسلام میں اکیلا نہیں ہے, سب ہیں. اگر سب ہیں تو اس کا مطلب سارے ذمہ دار ہیں, تو سب کو مل کے, تو یہ کوآرڈینیشن جو ہے اس کا فقدان ہے, اور اس کو بھی جو ہے نا یہ انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے, اور جو اس کے نقصانات ہیں ان کو اس سے بچنے کے لیے یہ ایک جو ہم نے کہا کہ پلانٹیشن کا میں نے کہا کہ جی ہم غلط کر رہے ہیں, ہمیں کو پتہ نہیں کیوں ایسا کر دیا گیا کہ ہم ایسے پودوں کو آ کے لگا دیا, میں نے بھی لگائے ہیں, اور وہ نقصان ہوا, اس سے پانی زمین کے نیچے چلا گیا. بعد میں پتہ چلا کہ جی یہ اس کے لیے ہے ہی نہیں ہے. تو جو لوکل شربز, لوکل سپیشیز, ٹریز, یہ سارے اس کے اوپر فوکس کرنا اور اس کو ترویج دینے کی ضرورت ہے. اس کی طرف بھی آپ کو یہ بھی آنا چاہیے. آج کا کام کیا ہے, آج جو ہمارا جو اس سے میں کہتا ہوں کہ ایوری اسٹوڈنٹ مسٹ سبمٹ شارٹ رپورٹ آن دا سیمینار ٹو چیئر پرسن فار ریکارڈ. آپ میں سے ہر ایک جو ہے اپنے الفاظ میں ایک رپورٹ لکھے اور اپنے سگنیچر کے ساتھ اپنے ڈپارٹمنٹ میں سبمٹ کرے, اور ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک فولڈر بننا چاہیے کہ یہ فولڈر ہے جس میں ان اسٹوڈنٹس کی رپورٹس ہیں, سب کے اپنی اپنی پرسیپشن ہے, سجیشنز دیں, بلکہ ایون لکھیں, اور اس کے اوپر کمپریہنسو رپورٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ جاری کرے, جو یونیورسٹی کو پہنچے کہ جی یہ ہمارے بچوں کا جو کنسرن ہے, ہم نے یہ کیا تھا, اس سیمینار کی آؤٹ کم ہے, یونیورسٹی اب اس کے اوپر کوئی پالیسی بنائے, اپنے فورم کے اوپر لے جائے. تو ہم لے جائیں گے جب آپ کی رپورٹ آئے گی. دوسرا جو اس کے ساتھ ہے, میں کہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ دیکھیں نا, میں کہتا ہوں کہ میں تو ختم, میری تو عمر دیکھیں, میں کہتا ہوں 60 سال کے بعد میں گھر چلا جاؤں گا. ویسے ایج جو ہے نا 60 کے بعد تو کوئی ہوتی نہیں ہے کوئی گارنٹی. جو ینگ ایج, جو سیڈلنگز ہیں, میں اکثر کہتا ہوں کہ ینگ سیڈلنگز آف دا نیشن, دے آر ٹو گیون دا چانس, ان کو چانس دینا چاہیے کہ جی یہ آگے گرو کریں, ورک کریں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس جو ہے کیا کریں, ریپلیکیٹ کریں اس کو. یہ سیمینار ہوا ہے, انہوں کر دیا ہے, سیمینار نہیں, اب کلاس میں اس کو ریپلیکیٹ کریں, کوئی ٹیچر اس کلاس میں ہو, ریپلیکیٹ ہو یہ. اور میں کہتا ہوں ہر اسٹوڈنٹ آئے اپنی کانفیڈنس کے ساتھ اپنی بات کو ایڈ کر کے اس کو ریپلیکیٹ کریں اسی سیمینار کو, تو یہ آپ کا کنٹریبیوشن آج کا ہوگا, اور یہی میری خواہش ہے. میں کہتا ہوں کہ جیسے واٹر سیونگ یوزیج ٹیکنیکس بھی فالوڈ, ایسی ٹیکنیکس آ گئی ہیں کہ ہم واٹر یوزیج جو ہے نا اس کو کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑا کرائسس پاکستان کا بھی 2025 میں جو شروع ہونے والا ہے وہ پانی کا ہے, اور دنیا میں سب سے زیادہ خطرہ بھی ہمارے اسی خطے کو کرانے. اور آزاد کشمیر میں تو ہم نے نیلم جیلم کا دیکھ لیا کہ ایک پروجیکٹ لیا تو سارے بس کر گئے ہیں. انوائرمنٹ کا اتنا فقدان اور اتنا اس قدر اس کا وہ جبر سمجھیں, یہ لوگوں کے اوپر جبر آ جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ہم اپنے فائدے کے لیے اپنے نقصان کر بیٹھتے ہیں, تو اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. واٹر سیونگ یوزیج ٹیکنیکس بھی فالوڈ, ٹیکنیکس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے کہ ہاؤ مینی آر دا ٹیکنیکس, لکھ کے دیں کہ جی یہ ٹیکنیکس ہیں. یونیورسٹی اس کے اوپر کیسے کر سکتی ہے, پروجیکٹ کہاں سے لا سکتی ہے, کس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں, سو دیٹ کوڈ بی ڈن. اور ایون اسٹوڈنٹس کے گروپس جو ہیں وہ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں, سجیشن دے سکتے ہیں. سو فورتھ میرے ذہن میں تھا کہ ہم سارے کہتے ہیں, ادھر بھی مجھے نظر آیا, پلاسٹک جو ہے نا اس کا استعمال نہ کریں, یہ تو صدیوں تک ختم نہیں ہوتا. آپ تیزاب میں آپ نے کہا کہ ڈال کے دیکھ لیں, تجربے کرنے کی کیا ضرورت ہے, جب نہیں ہوتا نہیں ہوتا. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے, میں کہتا ہوں آج کتنے لوگ ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں میرے سمیت, ہم پلاسٹک کے یوز کو ڈیجیکٹ بھی کریں, ریجیکٹ بھی کریں.
جب آپ خود کریں گے تو احساس ہوگا, لوگ فالو کریں گے. دکاندار سوچے گا میں نے نہیں خریدنا, اور جو بنانے والا وہ سوچے گا میں نے نئی ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے. کوئی بندہ نئی ٹیکنالوجی کی طرف نہیں جا سکتا. یہ اسٹیگنیشن جسے ہم جمود کہتے ہیں, یہ خاصہ ہے جو انسانوں کا, یہ ہل نہیں سکتا جب تک اس کو کوئی کہتا نہیں ہے کہ جی یہ غلط ہے اور یہ اس طرح ہو رہا ہے, اپنے مفاد کے لیے بھی نہیں کرتا. سو یہ میں کہتا ہوں کہ ڈیجیکٹ اور ریجیکٹ دا پلاسٹک. سو دا پیپل, دونوں کو دو اسٹیک ہولڈر ہیں, مینوفیکچرر اور دو کنزیومر. کنزیومر میں دکاندار جو ہے وہ باز نہیں آئے گا, آپ نہیں لیں گے, اس کے سامنے نہیں لیں گے. میں نے کتنی بار کہا بھائی رہنے دو پلاسٹک, میں نہیں اس کو لے جاتا, میں نے استعمال نہیں کرتا. تو ہم تو وہ تو ادھر تو پریزنٹیشن میں تھا کہ دو دیتے ہیں. اچھا اگلا جو ہے ایک اور آخری اور سیکنڈ لاسٹ جو ہے کہ یونیز کا, میں نے کہا کہ یونیز آر ناٹ فار ٹیچنگ اونلی, دیز آر فار ریسرچ. کہ یونیز جو ہے یہ ریسرچ کے لیے ہیں, اور ریسرچ کے لیے جو اس کا کینوس ہے یہ بڑا واسٹ اور اوپن ہوتا ہے ان ٹرمز آف ریسرچ. اور ریسرچ کس کے لیے؟ انوائرمنٹ کے لیے بھی اور ٹول ڈیولپمنٹ کے لیے بھی, تاکہ ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ کنٹریبیوٹ ہو. جس طرح سے انہوں نے کمرشلائزیشن کی بات کی ہے, تو ریسرچ فار کمرشلائزیشن. اور یہ اس سے یہ نہیں ہے کہ کمرشلائزیشن نہیں ہے تو ریسرچ چھوڑ دینی چاہیے. میں کہتا ہوں اب 1 لکھتے ہیں 2 پیپر لکھیں, 5 لکھ رہے تھے 10 پیپر لکھیں, نہیں اس میں سے کچھ نکل رہا چھوڑ دیں اس بات کو. وہ اور شعبے ہیں جو دیکھیں گے کہ کس نے کیا کیا اور ہم نے اس میں سے کیا ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر ڈیجیکٹ نہیں ہونا کہ میری ریسرچ جو ہے یہ کمرشل نہیں ہے, لیکن یہ کمرشل ہو جائے گی, آپ خود بخود ہو جائیں گے. چونکہ یہ ٹیوننگ ہے, یہ ٹیوننگ اب آپ کے لکھنے سے ہوگی. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک بچے نہیں کرتے, یہ ٹیونوں کے اوپر نہیں آتے, یہ بالکل اسی طرح سے چلے جائیں گے جس طرح باقی قوم چلی گئی, اور ہم بھی جانے والے ہیں. ٹیچرز, اس کا جو آج کا جو لیسن ہے آج کا, کہ ٹیچر مسٹ سینڈ اسٹوڈنٹس ہوم ود کوسچن آن انوائرمنٹ ایوری ڈے. ہر روز ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی کلاس کو ایک کوسچن دے کر گھر بھیجے کہ اس کے اوپر سوچو اور کل آ کے بتانا کس جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا جو ہے اس کا آنسر بیسٹ ہے, اور اس جو بیسٹ آنسر دے اس کو ایک کپ چائے آفر کریں. میں کہتا ہوں کہ جب تک آپ کسی کو کوئی انسینٹیو نہیں دیتے, آپ کسی کو آپ اون نہیں کرتے, ریکگنائز نہیں کرتے, اس وقت تک یہ نہیں ہوتا. میں اسکینڈینیوین نیشنز کا پڑھ رہا تھا, ان کا تو موٹو یہی ہے کہ کنٹریبیوشن مسٹ بی ریوارڈیڈ. یہ موٹو ہے ان کا باقاعدہ, contribution must be rewarded. Make the people, young generation to contribute and then reward them. The reward is always not minor. A cup of tea with the teacher, a cup of tea with the administrator, a cup of tea with the coordinator, a cup of tea with the university officials, a cup of tea with the colleague even. But for the conscience, keeping in mind that what far I am sitting here, تو اس وقت وہ کپ جو ہے وہ بہت بڑی چیز بن جاتی ہے, وہ صرف چائے کا کپ نہیں رہتا. سو تھینک یو, ویری تھینک یو, آپ نے بڑا زبردست کیا اور اچھا لگا. جزاک اللہ.